السلام علیکم، امید کرتے ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں ایک نیا سبجیکٹ شروع کر رہی ہوں جس کا نام ہے ہسٹری آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ اس کی ابتدا کیسی ہوئی، کیسے یہ ڈسپلن وجود میں آیا اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ اس میں ہم بہت ساری ٹریٹیز پڑھیں گے، جس میں کہ پہلے ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہے، اس کے بعد کانگریس آف ویانا، ایسے بہت سارے ٹریٹیز ہیں۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ انٹرنیشنل ریلیشن کی بیس جو تھی وہ کیا تھی اور یہ مطلب کیوں وجود میں آیا۔ اچھا، تو ہم پہلے جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ایک اوور ویو دیتی ہوں کہ جس طرح کہ ایک انسان مطلب اکیلے زندگی گزار نہیں سکتا، اسے دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے زندگی کو گزارنے کے لیے، کیونکہ ایک انسان سارے کام خود سے نہیں کر سکتا اکیلے۔ اسی طرح ایک اسٹیٹ بھی مطلب اکیلے نہیں رہ سکتی، اسی ضرورت ہوتی ہے باقی اسٹیٹس، کیونکہ کوئی بھی اسٹیٹ یا کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے وہ سب کچھ خود ہی نہیں کر سکتا، تو اس لیے انٹرنیشنل ریلیشن وجود میں آتے ہیں۔ اب انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے یہ بیسکلی پولیٹیکل سائنس کی ایک برانچ ہے جو اسٹڈی کرتی ہے کہ ایک ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ یہ انکاٹا کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد جو انٹرنیشنل ریلیشنس ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتے ہیں، جیسے کہ ہماری فارن پالیسی ہو گئی، ہمارا ٹریڈ ہو گیا اور ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنس ہو گئی۔ یہ جو انٹرنیشنل ٹرم ہے یہ پہلی دفعہ جرنی بینتم نے یوز کیا تھا، 18 سینچری کا جو لیٹر پارٹ تھا اس میں یہ یوز ہوا تھا۔ اب اس کے دو ویوز ہے انٹرنیشنل ریلیشنس کے، ایک نیرو ویو ہو ایک براڈ ویو ہے۔ اس کا نیرو ویو یہ ہے کہ یہ صرف وہ ریلیشنز جو فلاسفر اس ویو کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی آفیشیل ریلیشنز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کسی دوسرے ملک کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے ساتھ جو تعلقات قائم کرتے ہیں، صرف وہی انٹرنیشنل ریلیشن ہے، اور باقی جو چھوٹے موٹے مطلب پبلک ریلیشن ہے اس میں فال نہیں ہوتے، مطلب کہ یہ انٹرنیشنل ریلیشن کا حصہ نہیں ہے۔ اور جو براڈ ویو ہے اور جو فلاسفر براڈ ویو کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ صرف آفیشیل ریلیشن ہمارے مطلب جو جو ہماری بیوروکریٹک کلاس ہے وہ قائم کرتے ہیں، نہ صرف وہ ریلیشن بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک ریلیشن ہوتے ہیں، جو ہماری ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو ہماری یا کہ ہم پبلکلی جو ریلیشن قائم کرتے ہیں اپنے کسی دوسری کنٹری کے ساتھ، مطلب کہ ہم کسی باہر ملک میں انویسٹ کرتے ہیں یا ٹریڈ کرتے ہیں پبلکلی، تو وہ بھی اس میں آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہسٹری آف انٹرنیشنل ریلیشن ہے، لیکن ہم نے تھوڑا سا مطلب اس کی انٹروڈکشن اور ڈیفینیشن پڑھی تاکہ ہمارے ذہن میں ہاکا سا موجود ہو کہ ہم جو یہ ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو اس کے مطلب جو آؤٹ فوٹس تھے وہ کیا تھے۔ تو اس جو سب سے پہلا ایونٹ گزرا ہے جو انٹرنیشنل ریلیشن کے لحاظ سے بہت اہم تھا، جو اس کا بیسک بھی کہلاتا ہے، وہ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا تھی جو 1648 میں ہوئی تھی۔ اور یہ جو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہوئی تھی یہ ہوئی تھی ہولی رومن امپائر میں۔ یہ جو علاقہ ہے یہ جو تھا وہ ہولی رومن امپائر کا حصہ تھا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کیوں ہوئی تھی اور اس کے ریزنز کیا تھے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم وہاں پر مطلب اس وقت کے جو حالات تھے اس کو مطلب اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطلب اس وقت کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز تھے ان کو ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ تو وہاں پر جو پہلا رول تھا وہ تھا کہ نو رول آف انٹرفیرنس، مطلب وہاں پر انٹرفیرنس کے لحاظ سے کوئی بھی رول موجود نہیں تھا۔ کوئی بھی کنٹری کسی دوسری کنٹری کی جو سورنٹی تھی یا اس کی جو باؤنڈریز تھے اس کے اندر آسانی سے جا اور آ سکتے تھے۔ جتنے بھی پاورفل کنٹریز تھے، وہ جتنے بھی پور کنٹریز تھے یا جو اپنا ڈیفینس آسانی مطلب نہیں کر پاتے تھے، تو ان کی جو ریسورسز ہوتے تھے ان کو ایکسپلائٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے نو نیشن اسٹیٹ، وہاں پر کوئی بھی نیشن اسٹیٹ نہیں تھی۔ اب نیشن اسٹیٹ ہے کیا؟ نیشن اسٹیٹ بیسکلی ہمارے پاس اسٹیٹ جو ہوتا ہے جس کے پاس اپنی پاپولیشن ہوتی ہے، اپنی ٹیریٹری ہوتی ہے، اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے اور اپنی سورنٹی ہوتی ہے، تو اس کو ہم نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں۔ تو اس وقت جو رومن کا جو امپائر تھا اس میں نیشن اسٹیٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ اس کے بعد ہے ریم آف کنگ رول آف ریلیجن، کہ وہاں پر جتنی بھی مطلب جو مملکت تھی وہ کنگ کی تھی اور جو رول تھا وہ ریلیجن کا تھا۔ اس وقت کی جو سوسائٹی تھی رومن امپائر کی، وہاں پر جتنی بھی رولز اینڈ ریگولیشن تھے وہ اکارڈنگ ٹو ریلیجن تھے، مین کہ وہاں پر جو کنگ رول کرتا تھا جتنی بھی مطلب رولز اینڈ ریگولیشنز بناتا تھا وہ اکارڈنگ ٹو ریلیجن بناتا تھا، اور کسی کو بھی یہ اجازت بھی نہیں تھی، اور لوگ تھے بھی اتنے اٹیچ کہ اپنے ریلیجن کو مطلب جتنے بھی ریلیجن کے اصول تھے ان کو مطلب بخوشی فالو کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہاں کے مطلب جو یہ رولز تھے
نان انٹرفیرنس کا رول ہے نیشن اسٹیٹ کا، اور یہ ایک رول آف ریلیجن ہے. تو یہ وہاں کے مطلب بیسک رولس تھے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسک وہاں کے وہ بھی تھے، مطلب کہ ڈرا بیکس بھی تھے. اب ہم بڑھتے ہیں ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کا بیک گراؤنڈ کی. ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کی مطلب جو ابتدا ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی، یا ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کن وجوہات کی بنا پر وجود میں آئی. تو جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے پیریڈ آف رینیسنس اینڈ ریفارمیشن. اور پیریڈ آف رینیسنس کیا ہے؟ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں لوگوں نے اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھانا شروع کیا، اور اپنے جو کنگز تھے ان سے یہ مطالبہ شروع کیا کہ ہمیں ہمارے رائٹس دیے جائے، اور ہمارے جو ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن ہے وہ بند کر دی جائے. اور اس کے بعد جو ہے ریفارمیشن، تو اس کو رینیسنس اور ریفارمیشن دونوں کا پیریڈ کہا جاتا ہے، جو کہ 14, 15, 16 اور 17 سینچری ہے. اب یہ ریفارمیشن کا پیریڈ کیسے تھا؟ ریفارمیشن کا پیریڈ یہ اس لحاظ سے کہلاتا ہے کہ اس وقت میں جو کلچر تھا، جو ریلیجن تھا، اور جو پولیٹکس تھے وہ ڈیولپ ہو رہے تھے، اور اس میں لوگوں نے نئے نئے فلسفیز مطلب ڈیولپ کیے اور اپنے ویوز کا اظہار کیا. تو جو پولیٹکس تھے، کلچر تھا اور ریلیجن تھا، ان کی بھی ریفارمیشن ہو رہی تھی، تو اس لیے اس کو پیریڈ آف رینیسنس اینڈ ریفارمیشن کہا جاتا ہے. اب جب جیسے لوگوں نے اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھانا شروع کی، اور ان کی کلچر کی اور ریلیجن کی بھی ریفارمیشن ہونے لگی تھی، اور لوگوں میں تھوڑا سا شعور بھی آنے لگا تھا، تو جب لوگوں نے دیکھا جو کیتھولک چرچ ہے، مطلب جو کہ پوپ ہے اور اس کے جو ساتھی ہیں، مطلب جتنے بھی اس وقت کے فیسلٹیز تھے وہ ان کے پاس تھے، اور وہ لوگ اسے کچھ بھی کروا سکتے تھے آن دا گراؤنڈ آف ریلیجن کی. ہمارے مطلب ریلیجن میں یہ ہے کہ مطلب آپ کنگ کو اوبے کریں گے، اس کا کوئی بھی حکم آپ مانیں گے، اور اس کو آپ نہ نہیں کہہ سکتے. تو کچھ لوگوں نے مطلب اپنے جو ویوز کا اظہار کیا اور کہا کہ کیتھولک جو چرچ ہے وہ کرپٹ ہے. اور یہ کیوں کہا تھا؟ اس ٹائم پر ایک پرسن تھا جس کا نام تھا مارٹن لوتھر کنگ. اس نے 95 تھیسز لکھی. اپنی 95 تھیسز کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 95 مسٹیکس آف کیتھولک. اس میں انہوں نے 95 مطلب مسٹیکس مینشن کی کہ یہ اس طرح سے ان 95 ویز سے جو کیتھولکس ہے یہ آپ کے رائٹس کو مطلب وائلیٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد لوگوں نے ان کے خلاف پروٹیسٹ شروع کیے، کیتھولک کے خلاف پروٹیسٹ شروع کیے، اور جن لوگوں نے یہ پروٹیسٹ شروع کیے ان کو پروٹیسٹنٹ کہا جانے لگا. ویسے یہ جو لوتھر کنگ ہے یہ کنگ نہیں تھا، یہ بس اس کا نام ہے، تو آپ اس سے کنفیوز نہ ہو. اس کے بعد ایک اور پرسن تھا جان کیلم. یہ خود بھی پروٹیسٹنٹ تھا، ان کے گروپ سے تھا، لیکن اس نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ چینجز چاہیے. اس سے پہلے جو چرچ تھا اس نے پروٹیسٹنٹس اور کیتھولک کو جو ہے پہلے کرسچینٹی پیور کرسچینٹی تھی، کوئی دوسرا مطلب اس میں کوئی سیکٹ نہیں تھا، لیکن جیسے پروٹیسٹنٹس نے پروٹیسٹ شروع کیا تو ان کو پروٹیسٹنٹ کہا جانے لگا اور ایک کیتھولک چرچ بن گیا، تو یہ دو سیکٹس بن گئی. اس کے بعد اس پرسن یہ کہا کہ ہمیں مطلب زیادہ چینجز چاہیے، یہ صرف کافی نہیں کہ آپ نے مطلب ایک کو کیتھولک بنا دیا، ایک کو پروٹیسٹنٹ بنا دیا، ہمیں رائٹس بھی چاہیے. تو ان کو مطلب ایک الگ گروپ قرار دیا گیا جس کو کیلوینسٹ نام دیا گیا. اب جیسے کسی ریلیجن میں سیکٹ بنتے ہیں تو یہ آبویس ہے کہ اس میں پھر کانفلکٹس بھی آئیں گے. تو جیسے جیسے ان کے سیکٹس بڑھتے گئے، پہلے صرف پیور کرسچینٹی تھی، اس کے بعد ان کے سیکٹس بن گئے، تو اب کانفلکٹس ایروز ہونا شروع ہوئے. ایک جو کہ زیادہ تر کنگڈمس کے بیچ میں تھے، جو کیتھولک کنگڈمس تھے اور جو پروٹیسٹنٹس کنگڈمس تھے، ان میں سے مطلب اختلافات آنا شروع ہوئے. انہیں کانفلکٹ کے درمیان یا ان کے بعد ایک ٹریٹی سائن کی گئی جو کہ 1555 میں کی گئی، اور اس کو آکسبرگ تھیوری کہا جاتا ہے. اب اس تھیوری کا ایک مین پرنسپل یہ تھا کہ ہوز ریلم ہز ریلیجن، مین کہ جو ریلیجن کنگ کا ہوگا وہی ساری عوام کا ہوگا. مطلب جس ریلیجن سے کنگ تعلق رکھتا ہے، خواہ لوگ اسے پسند کریں یا نہ کریں، لیکن ان کا تعلق بھی اسی ریلیجن سے ہوگا، اور وہ کنگ کو اوبے کریں گے ہر حال میں، ہر قیمت پر. ٹریٹی کے بعد کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کی جنگ شروع ہو جاتی ہے جو کہ 30 سال تک جاری رہتی ہے، کیونکہ کیتھولک جو تھے وہ پروٹیسٹنٹ کو مطلب نہیں مان رہے تھے، اور جو پروٹیسٹنٹس تھے وہ اگین اینڈ اگین پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں مطلب اپنے رائٹس دیے جائے. ہم اس اصول کے نہیں مانتے کہ جو ریلیجن کنگ کا ہوگا وہی سٹیزنس کا بھی ہوگا. یہ ہر کسی کا اپنا پرسنل رائٹ ہے کہ مطلب اس کا جو ریلیجن فالو کرنے کا دل چاہے بس وہ اسے فالو کرے، لیکن کنگ نے ان کو یہ اختیار دینے سے منع کر دیا. تو اس طرح سے
प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक के जो किंगडम्स थे उनके बीच भी लड़ाई शुरू हो गई, और जो सिटीजन्स थे और किंग था उनके बीच भी, क्योंकि सिटीजन्स भी चाहते थे कि हम जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं हम गुजार सकते हैं, लेकिन किंग ने उनको ये राइट देने से मना कर दिया। तो इस वजह से किंगडम्स के बीच भी और जो सिटीजन्स और किंग थे उनके बीच भी मतलब लड़ाई शुरू हो गई, जो कि 30 साल तक जारी रही। इस लड़ाई का जो बेसिक रीज़न था वो यही था कि लोग चाहते थे कि उनको रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड की जाए, और किंग ये मानने से इनकार कर रहे थे और उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे थे, और ख़ासकर जो उनका रिलीजन का राइट था वो उनको नहीं दे रहे थे। अब इस जंग के बहुत सारे पेजेस हैं। जो इसका पहला पेज है वो है बोहेमियन पेज। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वहाँ का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस वक्त कैसा था। वहाँ पर जो सुप्रीम बॉडी थी या जो जिसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते थे वो पॉप होता था, जैसे कि अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान में। और जो बाकी मतलब जितने भी रीजन्स थे, ऑटोनमस रीजन्स थे, उन वहाँ के जो मतलब अब जैसे हमारे प्रोविंसेस के वज़ीर आला है, तो वहाँ पर जो नॉमिनेटीज या डेलीगेट्स या जो किंग के अपॉइंट किए गए लोग थे, किंग के नहीं सॉरी पॉप के अपॉइंट किए गए लोग थे और वो किंग कहलाते थे। मीन की जो वज़ीर आला का पोस्ट था उसको किंग कहते थे, और जो कि प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट था वो पॉप था वहाँ पर। अच्छा, जो पॉप था उसके पास बहुत सारे इख्तियारात थे, वो सुप्रीम बॉडी थी, मीन जो चाहता था वो कर सकता था। और इन डेलीगेट्स को मतलब जो ये लोग उसने अपॉइंट किए थे उनको भी थोड़े थोड़े इख्तियारात दिए थे कि वो इस इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। अब जो ये होली रोमन एम्पायर था बहुत ही वास्ट था, इसके बहुत सारे रीजन्स भी थे। तो इसका जो सबसे पावरफुल रीजन था वो उस टाइम हब्सबर्ग था, और ये जो बोहेमिया है ये उसी का एक पार्ट था। जो पहला पेज है वो बोहेमियन पेज है, उसी इलाके का मतलब उसी इलाके में ये वॉर स्टार्ट हुई थी। जो बोहेमियन पेज है वो 1618 से लेकर 1625 तक था। अब इस पेज में ये था कि वहाँ के जो मतलब लोग थे बोहेमिया के, उन पर जो पहला उनका जो किंग था फर्डिनेंड फर्स्ट, उसने एक लेटर इशू किया था जिसको लेटर ऑफ मेजेस्टी कहते थे। इस लेटर के मुताबिक इस लेटर में ये था कि जो इंसान जिस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो उसको फॉलो कर सकता है, इस किंग ने कहा था। और वो रिलीजियसली कोई भी अपनी एक्टिविटी रिलीजियसली कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन वो सिर्फ लड़ाई और झगड़ा ना करे। मीन अगर कोई कैथोलिक है तो वो अपने रिलीजन को फॉलो करे, अगर कोई प्रोटेस्टेंट है तो वो अपने रिलीजन को फॉलो करे, इट्स ओके, लेकिन सिर्फ लड़ाई झगड़ा ना करे। तो मतलब इनकी जो लाइफ थी वो स्मूथली जा रही थी, लेकिन जैसे फ्रेडिनेंड की डेथ होती है इनके बाद इनका बेटा आता है फ्रेडिनेंड टू, और वो जो ये लेटर ऑफ मेजेस्टी है इसको ये रिजेक्ट करता है और अपनी एक एम्बेसडर को बेचता है बोहेमिया के चर्च में, और वहाँ पर उसे कहता है कि आप लोगों को ये मतलब बता दें कि मैंने इस लेटर को रिजेक्ट कर दिया है। इनके वो एम्बेसडर जाते हैं और लोगों को बताते हैं चर्च में कि ये जो लेटर ऑफ मेजेस्टी है इसको मतलब हमने नल एंड वॉइड कर दिया है, अब ये मतलब वैलिड नहीं है, इसलिए इसके बाद आपका वही रिलीजन होगा जो कि किंग का है। और जो फर्डिनेंड थे वो कैथोलिक थे। तो वहाँ के जो प्रोटेस्टेंट्स लोग थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और उनके जो एम्बेसडर थे फर्डिनेंड सेकंड के जो एम्बेसडर थे उनको मतलब उन्होंने मारने की कोशिश की, लेकिन ये बच जाते हैं और आकर मतलब किंग को कहते हैं लोगों ने मेरे साथ मतलब ऐसा किया। तो इसको जो किंग है इसको गुस्सा आता है और ये उस जगह पर हमला कर देता है। तो ये इस तरह से जो वॉर होती है वो स्टार्ट हो जाती है लोगों के दरमियान और फर्डिनेंड के दरमियान। और वहाँ के जो लोग होते हैं उसका मतलब मुकाबला करते हैं, लेकिन उसके पावर ज़्यादा होते हैं किंग के, तो इस वजह से वहाँ का जो किंग है वो जीत जाता है। सेकेंड जो पीरियड है वो डेनिश पीरियड है या डेनिश फेज है, ये 1625 से लेकर 1630 तक है। इस फेज में जो होता है डेनमार्क जो होता है जो कि कंट्री है वो स्टार्ट कर देती है, जो प्रोटेस्टेंट होते हैं उनको सपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ का जो किंग होता है वो चाहता है कि वो प्रोटेस्टेंट बन सके, तो इस वजह से वो उन लोगों को हेल्प प्रोवाइड करता है प्रोटेस्टेंट्स को। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो फर्डिनेंड होता है वो हैब्सबर्ग का मतलब किंग होता है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, तो वो इनसे जीत जाता है और उनको डिफीट हो जाती है जो डेनमार्क होता है। वॉर का जो थर्ड फेज है वो स्वेडिश फेज कहलाता है, जो 1630 से लेकर 1635 तक है। इसमें जो होता है वो जो स्वीडन के लोग होते हैं वो किंग के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और
کنگ سے مطلب اپنے آزادی طلب کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی پروٹیسٹنٹس ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے کنگ کو بہت نقصان بھی پہنچتا ہے کیونکہ اس وقت جو ان کے جرنیل تھے جن کا نام تھا گوریٹوس ایڈولفس، وہ بہت ہی بہادر ہوتے ہیں اور بہت ہی مطلب اچھی طریقے سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور بہت سارا نقصان پہنچاتے ہیں فرڈینینڈ کو، یا مطلب جو کنگ ہوتے ہیں اس ٹائم کے ان کو۔ لیکن جو جیسے ہی وقت گزرتا ہے مطلب یہ تو ان کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن یہ بذات خود مطلب ویک ہوتے ہیں، جو کہ کیونکہ جو ہیبسبرگ ہے وہ بہت بڑی کالونی ہے اور ان کے پاس مطلب ان کے پاورز بھی زیادہ ہے اور یہ ایک بہت چھوٹا سا علاقہ ہے مطلب ان کے سامنے، تو جو فرینچ ہے وہ ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے مطلب یہ جو جرنیل ہے یہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو مطلب کافی نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس جرنیل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور کنگ ان کو بھی ڈیفیٹ دے دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے فرینچ فیز جو کہ لاسٹ فیز ہے، جو کہ 1635 سے لے کر 1648 تک ہے۔ اس وقت وہاں کے جو مطلب لیڈر ہوتے ہیں وہ لیوس 13 ہوتے ہیں، یہ ایک فرینچ ایمپرر ہوتا ہے جو کہ خود کیتھولک ہوتا ہے لیکن اپنے ریلیجن کے خلاف پروٹیسٹنٹس کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ وہ پاور چاہتا ہے۔ پہلے یہ مطلب جو لیوس 13 ہے یہ پہلے جو ہوتا ہے ہیبسبرگ کا مطلب خود سامنا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس اتنے پاورز نہیں ہوتے، اور جو ہیبسبرگ ہوتے ہیں مطلب جو ہیبسبرگ کے جو کنگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس واسٹ پاورز ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بہت سارے مطلب جنگیں لڑتے ہیں جتنے بھی پیرس گزرے ہیں ان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ویک ہو جاتی ہے، تو پھر جو فرینچ کے ایمپرر ہے یہ ان کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں اور ان کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں، مین کہ اس جنگ میں یہ جیت جاتے ہیں، جو کہ مطلب ایک بہت ہی عجیب سا مطلب ان کے لیے ماحول ہوتا ہے کیونکہ کہ ایک بہت بڑی مطلب کالونی سے انہوں نے مطلب وہ جنگ جیت لی ہے۔ اور اس کے بعد اسی پیریڈ میں جو اس کنگ کا ایڈوائزر ہوتا ہے جو کہ لیوس 13 کا ایڈوائزر ہوتا ہے کارنیول، وہ ایک بک بھی لکھتا ہے جس کو پولیٹیکی کہا جاتا ہے، اور اس مطلب پیریڈ میں فرینچ بس بالآخر کیتھولکس کو مطلب شکست دے دیتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ جو مطلب اس وار میں کتنی لیگ تھی یا کتنی الائنسز تھی، تو اس وار میں 2 الائنسز یا 2 لیگس تھی۔ جو پہلا لیگ یا الائنس تھا وہ کیتھولک لیگ تھا جس میں فرانس، اسپین اور ہیبسبرگ شامل تھے۔ جو دوسرا تھا وہ پروٹیسٹنٹ یونین یا پروٹیسٹنٹ لیگ کہلاتا تھا جس میں ناروے تھا، ڈنمارک تھا اور سویڈن تھا۔ اب ہم آتے ہیں ویسٹفیلیا کی انٹروڈکشن کی طرف، یہ بیسکلی ہے کیا؟ تو جو کہ ویسٹفیلیا ورڈ بذات خود ہے، یہ ایک اسی نام سے ایک ریجن ہے جرمنی میں، تو اس کو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جس علاقے میں ہوئی تھی اس کا نام ویسٹفیلیا تھا۔ اب دیکھیے 30 سال جنگ ہونے کے بعد جو دونوں طرف کے لوگ ہوتے ہیں وہ پیس چاہتے ہیں، اس پرپس کے لیے وہ بہت سارے سیشن ہیلڈس کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ نیگوسیشن کرنا مطلب آسان ہے لیکن کسی بھی جنگ کے لیے حل نکالنا بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے، تو بہت سارے سیشنز ہو جاتے ہیں لیکن وہ انسکسیسفل جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ میں وہ ایک سیشن ہیلڈ کرتے ہیں جو کہ سکسیسفل ہو جاتا ہے فائنلی، جو کہ ویسٹفیلیا کے مقام پر مطلب انہوں نے یہ سیشن کیا ہوتا ہے۔ اس میں جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں ان کی نمبر 109 ہوتی ہے، وہاں پر جتنی بھی چھوٹی بڑی کنٹریز ہوتی ہے تو وہ اپنے ڈیلیگیٹس بھیجتی ہیں، ڈیلیگیٹ خود کنگز جاتے ہیں اور جو کنگ نہیں جا پاتے وہ اپنے ڈیلیگیٹس مطلب بھیج دیتے ہیں، لیکن جو ٹوٹل ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں وہ 109 ہوتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر جو ہوتے ہیں 3 جو ہے پیس ٹریٹی سائن کی جاتی ہے، 2 کو ٹریٹی آف منسٹر کہا جاتا ہے۔ اب یہ منسٹر جو ہے جرمنی میں ایک پلیس کا نام ہے اور یہ ٹریٹی وہاں پر کی گئی تھی تو اس لیے اس کا نام دیا گیا ہے۔ وہ 2 ٹریٹیز جو کی گئی تھی ان کو ایک نام دیا گیا تھا ٹریٹی آف منسٹر، اور ایک اور تھی جس کا نام تھا ٹریٹی آف اوسنا برگ، یہ بھی جرمنی کی ایک ریجن کا نام ہے، اور ان 3 ٹریٹیز کو کمبائنلی ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کہا جاتا ہے۔